حبیب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں کمرے سے نکلی تو میرے کانوں میں ابا کے الفاظ گونجے تھے۔ میں چونک گئی، حبیب صاحب تو اچھے خاصے جوان آدمی تھے، پھر اچانک ہی کیسے ان کا انتقال ہو گیا؟ لیکن ابا کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ وہ کہنے لگے کہ بتاؤ ایسے شخص کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ محلے میں سے تو کوئی شاید ہی راضی ہو۔ اس کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ حبیب کی فطرت کیسی تھی۔ محلے والوں کا بس چلتا تو اسے پتھر مار کر کب کا اس محلے سے نکال دیتے، مگر پولیس والا تھا نا، بس اسی لیے کوئی کچھ کہہ نہ سکا۔ مگر دیکھو وردی اترتے ہی کیسے سب لوگ اس کے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ اماں بھی افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی آدمی کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی اس پر تھو تھو ہو۔ اہل علاقہ کو حبیب صاحب کی موت کی خوشی منا رہا ہے۔ جان چھوٹی ایسے شخص سے سب کی۔ اماں ابا کو چائے پیش کرتی اپنا خیال سنا رہی تھی اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ایک انسان کی موت پر کوئی کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں حبیب صاحب کا ذکر اکثر ہی کیا جاتا تھا۔ ان کا نام میں نے بہت دفعہ سن رکھا تھا۔ ابا اکثر ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں حبیب صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن کیوں؟ یہ بات میں آج تک نہیں جان پائی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا ہوا بھی تھا، لیکن ان کی ذات سے کون سی بات جڑی تھی اس کا مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ ان کا نام لیتے وقت ہر کسی کے لہجے میں بہت حقارت ہوتی، ہر کوئی بڑی نفرت سے ان کے بارے میں اپنی رائے بیان کرتا، لیکن میں نے تو کبھی انہیں برا نہیں پایا تھا۔ میں اس محلے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہاں رہنے والے ہر شخص کو پہچانتی تھی۔ اکثر ٹیوشن جاتے وقت حبیب صاحب مجھے نظر آتے۔ وہ پولیس والے تھے، لیکن میں نے کبھی ان میں اکڑ یا غرور نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکا کر خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ نہ کبھی انہوں نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے ان میں کوئی برائی دیکھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ محلے والوں کو ان سے بیر ہو گیا تھا۔ ان کی موت کا سن کر مجھے بہت سخت افسوس ہوا تھا۔ ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے اور ایسے میں باپ کا انتقال ہو جانا بہت ہی دکھ کی بات تھی، لیکن اپنے ابا کے رویے کو دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ محلے میں کسی کا انتقال ہو اور ابا اتنے پرسکون سے بیٹھے ہوں۔ وہ تو گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ ڈال دیتے کہ میت کا گھر ہے، جلدی چلو، محلے داری نبھانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر آج نہ محلے داری نبھانی تھی اور نہ ہی میت کو کاندھا دینے کا کوئی ارادہ نظر آ رہا تھا۔ آخر حبیب صاحب سے ایسا بھی کون سا گناہ ہوا تھا؟ میرے ٹیوشن کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی، مگر اماں ابا کی باتیں سن کر اپنی جگہ ہی رک گئی تھیں۔ مجھے کھڑا دیکھ کر اماں کہنے لگیں کیا ہوا؟ آج ٹیوشن جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ میں نے اماں سے پوچھا اگر حبیب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا ہم لوگ میت کے گھر نہیں جائیں گے؟ آپ تو ہمیشہ چائے پانی کا انتظام خود کرتی ہیں۔ اماں نے گھور کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی خبردار جو اس شخص کا نام بھی تم نے اپنی زبان سے لیا، ہمارا اس شخص سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کی لاش کو تو بیچ چوراہے پر ٹنگا دینا چاہیے۔ اماں کی بات سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے اماں کو اتنا سنگ دل کبھی بھی نہیں پایا تھا۔ میری اماں اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی تھی کہ مرے ہوئے انسان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی تھی؟ جانے والا چلا گیا تھا، اب ایسی بات کر کے کیا حاصل ہونا تھا؟ اس وقت تو لوگ سالوں پرانی دشمنیاں بھی بھول جاتے ہیں، اور میری ماں جن کا حبیب صاحب سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، وہ انہیں برا بھلا کہنے میں مصروف تھی۔ اماں کی سختی پر میں ٹیوشن جانے کے لیے گھر سے نکل گئی، لیکن میرا دل عجیب ہی طرح کے سوالوں میں گھرا ہوا تھا۔ حبیب صاحب کون تھے؟ مجھے آج بھی اچھی طرح معلوم نہیں تھا۔ ان کی فیملی کسی معمے کی طرح تھی، نہ ہی میں نے کبھی ان کے کسی گھر والے کو محلے والوں سے ملتے جلتے دیکھا تھا اور نہ ہی محلے والوں کو ان کے گھر جاتے دیکھا تھا۔ البتہ انہیں دیکھ کر محلے والے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں ضرور کیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بڑی بہن کی شادی پر بھی ابا نے سارے محلے والوں کو بلایا تھا، لیکن حبیب صاحب کے گھر دعوت نہیں بھیجی گئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ قبل ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ بس میں یہ جانتی تھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ایک جوان آدمی تھے اور بظاہر ان میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ محلے والے ایسا سلوک کرتے۔
انہی سب سوچوں میں جب میں اپنی ٹیوشن پہنچی تو وہاں بھی حبیب صاحب کی موت کے بارے میں دبی دبی سرگوشیاں سنائی تھیں۔ میری استانی صاحبہ اپنی امی سے اسی بارے میں بات کر رہی تھی، اور ان کی امی کہہ رہی تھیں کہ ایسے شخص کے گھر کون جائے گا؟ رات کے اندھیرے میں جو کچھ وہ کرتا تھا، کیا اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے؟ پولیس والا ہونے کا اس نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ثنا کے شوہر کے مرتے ہی جو حرکت اس نے کی تھی وہ سارا محلہ ہی جانتا ہے۔ بیچاری کو گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا، اوپر سے اس نے 4 عورتیں گھر میں رکھی ہوئی تھیں۔ ایسے مرد سے تو اللہ ہی محفوظ رکھے۔ 4 عورتوں والی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ حبیب صاحب کے گھر میں کیا 4 عورتیں رہتی ہیں؟ اور آنٹی کس ثنا کی بات کر رہی تھیں؟ کیا فرخندہ کی امی ثنا، جن کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور پھر وہ کچھ ہی دنوں بعد یہ محلہ چھوڑ گئی تھی؟ فرخندہ میری بہت اچھی دوست تھی اور اس کے یہاں سے جانے کا مجھے بہت افسوس تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے حبیب صاحب کا ہاتھ ہوگا۔ ایسا کیا کر دیا تھا انہوں نے ثنا آنٹی کے ساتھ جو وہ اپنا گھر چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی؟ استانی صاحبہ کی امی اٹھ کر گئیں تو وہ بڑے ملال سے کہنے لگی کہ میں تعزیت کے لیے جانا چاہتی ہوں، لیکن امی پتہ نہیں کیوں چلنے کو راضی نہیں ہے۔ کیا موت سے بڑا بھی کچھ ہو سکتا ہے جو انسان کے ماضی کو یاد رکھا جائے؟ استانی صاحبہ بہت ہی نرم دل کی تھی، اس لیے انہیں شاید حبیب صاحب کی ماضی سے اب کوئی سروکار نہیں تھا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے اچانک ہی کہہ دیا کہ استانی صاحبہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے اندر کے تجسس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں حبیب صاحب کے گھر جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے والی اماں کی باتیں بھی میں بھول گئی تھی۔ یہ سن کر وہ چونک پڑی۔ دراصل اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ انہیں بازار یا کہیں جانا ہوتا تو وہ جلدی سے میرا کام کرواتی اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ میرے اماں ابا سے بھی انہوں نے اس بات کی اجازت لی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی، اگر شگفتہ تمہارے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو بہت ہنگامہ ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے محلے والے حبیب صاحب کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ میں نے استانی صاحبہ سے کہا کہ آپ لوگ مجھے کوئی چادر دے دیجئے، ہم دونوں چھپ کر چلتے ہیں۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ عیادت اور تعزیت کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی کے مشکل وقت میں ہی تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ استانی صاحبہ کو میری بات بھلی لگی، اس لیے انہوں نے اپنی اماں کو بازار جانے کا چھوٹ کہہ دیا اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر حبیب صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کئی دفعہ میں نے استانی صاحبہ سے پوچھا کہ سب لوگ حبیب صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، مگر میرے سوال کے جواب میں وہ خاموش رہیں یا پھر مجھے چپ کروا دیا۔ ہم دونوں ان کے گھر پہنچے تو وہاں نہ رش تھا نہ محلے والوں کو اس بات کی پرواہ کہ گھر کا جوان مرد انتقال کر گیا ہے۔ استانی صاحبہ اور میں ہمت کر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی 4 عورتیں بیٹھی ہوئی دھیرے دھیرے رو رہی تھیں۔ استانی صاحبہ نے آگے بڑھ کر انہیں دلاسا دیا تو وہ حیرت سے ہمیں دیکھنے لگیں، اور پھر جب انہیں یقین آیا کہ ہم محلے سے ہی ہیں اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ شاید انہیں بھی یہ بات معلوم تھی کہ محلے سے کوئی بھی ان کے گھر نہیں آئے گا۔ یہ جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حبیب صاحب نے بیک وقت 4 شادیاں کی تھیں اور وہ چاروں حبیب صاحب کی بیویاں تھیں، اور شاید محلے والے بھی اس بات سے لاعلم تھے۔ لیکن اگر عمر کے حساب سے دیکھا جاتا تو بہت ہی چونکانے والی بات تھی، کیونکہ 2 بیویاں بہت ہی زیادہ بڑی تھیں تو ایک بہت ہی زیادہ چھوٹی اور ایک جو درمیانی عمر کی تھی، بہت ہی زیادہ سانوری سلونی اور بدصورت سی معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں حبیب صاحب نے ان 4 عورتوں سے شادی کر رکھی تھی۔ چھوٹے چھوٹے 7-8 بچے بھی وہیں کھیل کود رہے تھے، انہیں تو شاید اپنے باپ کی موت کا علم بھی نہیں تھا۔ استانی صاحبہ کے پوچھنے پر حبیب صاحب کی بڑی بیوی نے بتایا کہ انہیں غسل کے لیے ایدھی والے لے کر گئے ہیں اور وہیں انہیں میت گاہ پہنچائیں گے، کیونکہ اگر میت گھر لائی گئی تو اسے میت گاہ پہنچانے کے لیے بھی کسی کا کاندھا میسر نہیں ہوگا۔ یہ کہتے اس کے لہجے میں بہت ہی زیادہ تکلیف تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ حبیب صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ ان کے مرنے کے باوجود بھی لوگ ان کے گناہ کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور ثنا آنٹی کا کیا قصہ تھا؟ حبیب صاحب کی ایک بیوی کہنے لگی کہ اگر حبیب صاحب کی وصیت نہ ہوتی تو میں لوگوں کو بتاتی کہ میرا شوہر کیسا تھا اور وہ آدھی رات کو ایک عورت کے گھر کیوں گیا تھا،
لیکن میرے شوہر نے وصیت میں ہم سب بیویوں کو سختی سے اس بات کی تاکید کی کہ ہم اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لائیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ جس قصے کو لے کر حبیب صاحب کی اتنی بدنامی ہوئی تھی، اس قصے میں ایسی کون سی بات تھی جو ان کی بیوی سب کو بتانا چاہتی تھی؟ شاید اپنے شوہر کے کردار کو صاف کرنے کے لیے اس نے کوئی کہانی گڑھ لی تھی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوالات تھے۔ میں نے استانی صاحبہ سے دوبارہ پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، بار بار فرخندہ کی امی کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ان کا حبیب صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اور پھر استانی صاحبہ نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ حقیقت کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی، مگر سنا ہے کہ کئی دفعہ حبیب صاحب کو آدھی رات کو محلے کے کچھ گھروں سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔ فرخندہ کا گھر بھی انہی گھروں میں شامل ہوتا ہے۔ جب محلے والوں نے اعتراضات اٹھائے اور یہ جاننا چاہا کہ حبیب صاحب وہاں کیوں گئے تھے تو حبیب صاحب نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ان کی خاموشی نے بہت کچھ ظاہر کر دیا۔ سنا ہے پرانے محلے سے بھی انہیں اسی لیے نکالا گیا تھا کیونکہ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر محلے کے گھروں میں جاتے تھے اور عورتوں کے ساتھ زبردستی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اس بات کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ اب مجھے پتا چلا تھا کہ میرے اماں ابا کیوں ان کے نام سے بھی نفرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کے عیب بیان کرنا یا اس کے عیبوں کو یاد رکھ کے اس کی تدفین میں شامل نہ ہونا کوئی نیکی کی بات نہیں تھی۔ ہم واپس ٹیوشن پہنچے اور پھر میں اپنا بستہ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اماں ابا سے کہہ رہے تھے کہ سارے محلے نے یہ بات طے کی ہے کہ کوئی بھی حبیب کے جنازے میں نہیں جائے گا اور اس کے گھر والوں کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے۔ ایسے لوگوں کا ہمارے محلے میں کوئی کام نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہم 4 عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ کہاں جائیں گی؟ محلے والوں کو جو بھی مسئلہ تھا وہ حبیب صاحب کے ساتھ تھا، پھر اس کی بیوی بچوں کو سزا کیوں دی جاتی؟ یہ محلے والے اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مسجد سے اعلان ہونے لگا کہ حبیب صاحب کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جنازگاہ پہنچ جائیں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کا اعلان نہیں سنا تھا۔ انتقال کا اعلان ضروری ہوتا ہے لیکن جنازگاہ میں اس طرح کا اعلان کر کے نہیں بلایا جاتا۔ سب کو خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا جنازہ کب ہوگا اور تدفین کب ہوگی۔ محلے والے تو جنازہ اٹھنے تک میت والے کے گھر کئی چکر کاٹ لیا کرتے تھے، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا تھا۔ میت کو پہنچا دیا گیا لیکن وہاں کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا۔ ابا گھر سے باہر نکلے تو مجھے لگا شاید وہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوٹ کر آ گئے اور کہنے لگے کہ کوئی بھی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ محلے کے چند ایک مرد جمع ضرور ہوئے ہیں لیکن جنازہ کوئی نہیں پڑھانا چاہتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میت رکھی ہوئی تھی اور ہر شخص پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ اس شخص کی نماز وہ پڑھائے۔ ابا بتانے لگے کہ 4 عورتیں پورے حجاب میں وہاں موجود تھیں اور ایک ایک سے التجا کر رہی تھیں کہ کوئی بھی نماز جنازہ ادا کر دے تاکہ تدفین کا سلسلہ شروع ہو سکے، لیکن ہر کسی نے منہ پھیر لیا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ ابا آپ ہی جنازہ پڑھا دیتے۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے تم بچی ہو، ان معاملات سے دور رہو، تمہیں نہیں معلوم حبیب صاحب کیسے آدمی تھے اور ان کی جنازہ پڑھانا بھی مناسب نہیں۔ کچھ لوگوں کے گناہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور حبیب صاحب بھی ایک ایسے ہی آدمی تھے۔ ابا نے خود سے ہی ان کی آخرت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری اور ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ابا کے ایک دوست آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جنازگاہ میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، حبیب کی عورتوں نے بہت شور ڈال دیا ہے، ایک ایک سے منتیں کر رہی ہیں کہ کوئی بھی جنازہ پڑھا دے لیکن کوئی راضی نہیں۔ یہ سنتے ہی ابا نے پاؤں میں چپل ڈالے اور اپنے دوست کے ساتھ نکل گئے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی پرتجسس نظر آئیں اور پھر برابر والی خالہ آ کر اماں سے کہنے لگی چلو ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ سنا ہے حبیب کی 4 بیویاں ہیں اور 4 اس وقت جنازگاہ میں موجود ہیں۔ خالہ کی بات سن کر اماں کچھ گڑبڑا گئی ہوں، کہنے لگی اگر شگفتہ کے ابا کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ خالہ کہنے لگی ارے سارا محلہ ہی تماشا دیکھنے کو جمع ہے تو پھر شگفتہ کے باپ تم پر کیوں غصہ کرے گا؟
اور پھر اماں اس عورت کے ساتھ نکل پڑی۔ مجھ سے بھی رہا نہ گیا تو میں بھی چپتے چپاتے وہاں پہنچ گئی۔ واقعی وہاں بہت شور شرابہ ہو رہا تھا اور محلے کے سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی وہاں اکیلا نہیں تھا اور کوئی بھی وہاں پر جنازہ نہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ زیادہ حیرانی مجھے اس بات پر بھی تھی کہ وہاں بہت سے دیندار لوگ بھی تھے، لیکن ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ آخر حبیب صاحب کا ایسا کیا عمل تھا جس نے لوگوں کو ان سے اس قدر نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ کوئی ان کی آخری رسومات ادا کرنے کو بھی تیار نہیں تھا؟ اور پھر یہ معاملہ عصر سے چلتے چلتے مغرب تک پہنچ گیا۔ مغرب کی نماز بھی ادا ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا، کیونکہ اب بھی جمع تھے سب لوگ، لیکن مسئلہ وہی تھا۔ اور پھر مجبوراً حبیب صاحب کی پہلی بیوی روتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ خود ہی جنازہ پڑھانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن میت کو مزید نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ حبیب صاحب کا انتقال ایکسیڈنٹ سے ہوا تھا اور باڈی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے وہ جنازہ پڑھانا شروع کرتی کچھ ایسا ہوا کہ ہر شخص ہکا پکا رہ گیا۔ 4 عورتیں وہاں پہنچی تھیں اور انہوں نے حبیب صاحب کی پہلی بیوی کو جنازہ پڑھانے سے روک دیا تھا۔ ہر کوئی اس نئے منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ 4 عورتیں کون ہیں۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں کہ لگتا ہے حبیب صاحب کی اور بیویاں بھی آ گئی ہیں۔ ایسے وقت میں بھی لوگ طنز اور طعنوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ اب تو حبیب صاحب کا کردار صحیح طرح سے کھل کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ اب تک جو بات ڈھکی چھپی تھی وہ آج صحیح طرح سب کو پتہ چل جائے گی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ عورتیں حبیب صاحب کے کردار کا خلاصہ کرنے آئی ہیں، اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی تھی۔ ان میں سے ایک عورت نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا تو سبھی لوگ چونک گئے، کیونکہ وہ فرخندہ کی امی ثنا تھی۔ انہوں نے سب لوگوں کو متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حبیب صاحب رات کے اندھیرے میں میرے گھر کیوں آئے تھے، لیکن آج میں ان کی میت پر کھڑے ہو کر یہ بات دنیا کو بتانا چاہتی ہوں۔ ثنا آنٹی کی بات سن کر سبھی کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر کوئی یہ بات بہت عرصے سے جاننا چاہتا تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، مگر حبیب صاحب کی پہلی بیوی نے آگے بڑھ کر ثنا آنٹی کو روک دیا اور کہنے لگی یہ سب وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ حبیب صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات دنیا کے سامنے آئے، اور یہی ان کی آخری وصیت بھی تھی، مگر اب اہل علاقہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ سب لوگ بار بار کہنے لگے بتاؤ کیا بات تھی۔ اور پھر ثنا آنٹی نے حبیب صاحب کی بیویوں سے کہا کہ اب حبیب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اسی لیے لوگوں کو سچ پتہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ آئندہ احتیاط کریں۔ مجمع میں سے کوئی شور مچا کر کہنے لگا ہاں بالکل، ہم جوان بیٹیوں والے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حبیب صاحب جیسے لوگ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، تاکہ آئندہ ہم محلے میں ایسے لوگوں کو بسنے ہی نہ دیں۔ اس کی بات سن کر ثنا آنٹی نے غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محلے میں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ وہ راز کھول دیا جس کے بعد ہر کوئی نظر اٹھانا بھول گیا۔ سب کی نظر زمین پہ گڑ گئی تھی، اور ثنا آنٹی نے بتایا کہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے شوہر کو کینسر تھا اور بیماری میں نہ صرف سارا پیسہ لگ گیا تھا بلکہ انہوں نے اپنا گھر تک گروی رکھوا دیا تھا۔ ان پر بہت سے لوگوں کا ادھار چڑھ چکا تھا، اور پھر اس سب کے باوجود بھی ان کے شوہر کی جان نہ بچ سکی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ محلے والوں نے بے حسی کی انتہا دکھائی۔ ان کے شوہر کی بیماری کے وقت کوئی ان کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ انتقال کے 3 دن سب نے دکھاوے کے لیے خوب لوگوں کو کھانا کھلایا اور قرآن خوانیوں کا اہتمام کیا، لیکن تیسرے ہی دن سب لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ پھر کسی نے پلٹ کر یہ نہیں جاننا چاہا کہ میں اور میرے بچے کس حال میں ہیں۔ قرض دار ہمارے دروازے پہ آ کر ہمیں تنگ کرنے لگے تھے۔ جس کے پاس گھر گروی رکھوایا تھا وہ گھر خالی کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہا تھا، اور ایسے میں خود حبیب صاحب کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پولیس والے ہونے کا استعمال کریں اور اس آدمی سے کچھ وقت کے لیے میری جان چھڑوا دیں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ حبیب صاحب ایک ایماندار پولیس والے ہیں۔ وہ غیر قانونی طریقے سے اس آدمی کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہتے تھے، البتہ وہ میری مدد کرنے کو تیار تھے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حبیب صاحب اس محلے کے کافی گھروں کا خرچہ اٹھا رہے تھے،
اور پھر ایک رات میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ میری بچی کی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے فوراً پیسوں کی ضرورت ہے، تو حبیب صاحب اسی وقت آدھی رات کو میرے گھر آئے، میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے رکھ دیے اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ میرا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن جن لوگوں نے انہیں میرے گھر سے نکلتے دیکھا، انہوں نے نہ صرف حبیب صاحب کے نہیں بلکہ میرے کردار کے پرخچے بھی اڑا دیے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ حبیب صاحب برے آدمی نہیں ہیں، وہ تو میری مدد کے لیے آئے تھے، لیکن میری بیٹی کی حالت اتنی خراب تھی کہ آنے والے کئی دن میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہی، اور جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ میں حبیب صاحب کے ساتھ بدنام ہو چکی تھی۔ محلے والوں کو لگا تھا کہ حبیب صاحب نے آدھی رات کو میری عزت کو داغدار کیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے تو ویسے ہی وہ گھر خالی کرنا تھا، مگر مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں جاتے جاتے اپنے اور حبیب صاحب کے کردار کی صفائی نہ دے کر گئی۔ میرے نئے گھر میں بھی حبیب صاحب خرچہ دینے کے لیے آتے تھے، میرے گھر کا کرایہ بھی وہی اٹھا رہے تھے۔ میں نے چھوٹی موٹی نوکری شروع کی تھی جس سے بمشکل گھر چلنے لگا۔ میں اپنی نئی زندگی میں پرسکون تھی کہ جب ایک دن مجھے پتہ چلا کہ لوگ اب بھی حبیب صاحب پر کیچڑ اچھالتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے کردار کی گواہی دینے کو تیار ہوں، مگر وہ کہنے لگے کہ اس طرح ان کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے دنیا کی نظروں میں چھپ کر میری مدد کی ہے تاکہ آخرت میں انہیں اس کا اجر ملے، اور اسی وجہ سے میں بھی خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ بات کو بڑھا چڑھا کر اتنا ہوا بنا دیں گے کہ آج ان کے جنازے کو کوئی پڑھانے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ دراصل یہ ان کی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی بدنصیبی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ حبیب صاحب کے جنازے کو پڑھا سکے یا انہیں کاندھا دے سکے۔ حبیب صاحب ایک نیک آدمی تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہم جیسی بیوہ عورتوں کی مدد ہی کی ہے۔ ان کی 2 بڑی بیویاں بھی 2 بیوہ عورتیں ہیں اور 2 چھوٹی بیویاں بھی بہت مجبور اور غریب لڑکیاں تھیں جن کو سہارا دینے کی خاطر انہوں نے شادی کی تھی۔ اتنا بڑا ظرف کسی بھی مرد میں نہیں ہوتا، اس لیے آپ میں سے کوئی حبیب صاحب کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ اتنے میں مسجد کے امام صاحب تشریف لے آئے تھے اور طبیعت خرابی کے باعث وہ 2 دن سے اپنے گھر پہ تھے اور انہیں اس معاملے کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر خود اس بات کی گواہی دی کہ وہ حبیب صاحب کے کردار کی پاکیزگی سے واقف ہیں، اور پھر امام صاحب نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی اور سب لوگ نماز پڑھ کر تدفین کے لیے قبرستان بھی گئے اور حبیب صاحب کے حق میں دعا بھی کی۔ البتہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے کیونکہ سب کا کردار میلا تھا سوائے حبیب صاحب کے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے کسی کی آخرت کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ کیا ہم اتنے نیکوکار ہیں کہ ہم دوسروں کی نیکی اور اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر سکیں؟